اور آج سے انشاءاللہ باضابطہ طور پر یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے مشہور شعراء بھی تشریف لا رہے ہیں اور علاقائی علماء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، اور خاص طور پر اس پورے جلسے میں ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف خطیب حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کو دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان کی کم از کم 5 یا 6 راتیں ان کی ظہیر ہوں گی۔ اس میں جو خرچ ہوتا ہے یا خرچ عوامی ہوتا ہے یا پھر آپ کی طرف سے ہوتا ہے؟ میں 4 بھائی ہیں مل کے دیاد میں اس کا انتظام کرتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا۔ ویلکم ٹیکسٹائل ہول سیل مرچنٹ، لہریا گنج، گیس گوداؤن روڈ، مدھوبنی کے بینر تلے محرم الحرام کے موقع سے 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد امسال بھی ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ پروگرام گزشتہ کئی برسوں سے ہر سال منعقد کرایا جاتا ہے، جس میں یہ کہہ سکتے ہیں بہار اور بہار کے علاوہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ملک سے بہار اور ہندوستان کے باہر سے بھی علماء کرام اور شعراء کرام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے یہاں کے کچھ خاص لوگوں سے، خاص کر جو یہاں ہول سیل مرچنٹ کے جو پروپرائٹر ہے۔ دیکھیے یہ بات چیت ہر سال کی طرح امسال بھی محرم الحرام کے موقع سے 10 روزہ پروگرام کا انعقاد ہونا ہے لہریا گنج میں۔ ہم بات کرتے ہیں، یہاں کچھ علماء کرام ہیں، علاقائی لوگ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کب سے شروع ہوگا اور کب تک چلے گا۔ استقبال ہے آپ کا۔ شکریہ آپ کا۔ حضرت یہ جاننا چاہیں گے کہ لہریا گنج میں امسال بھی 10 روزہ پروگرام ہونا ہے، جی انشاءاللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ آج 29 ذی الحجہ ہے اور آج سے انشاءاللہ باضابطہ طور پر یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے مشہور شعراء بھی تشریف لا رہے ہیں اور علاقائی علماء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، اور خاص طور پر اس پورے جلسے میں ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف خطیب حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کو دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان کی کم از کم 5 یا 6 راتیں ان کی ظہیر ہوں گی۔ جی، یہ پروگرام پچھلے سال ہی شروع ہوا تھا، الحمدللہ بہت کامیاب رہا تھا، اور امسال بھی انشاءاللہ امید ہے کہ پچھلے سال کے بنسبت امسال مزید کامیابی اس پروگرام کو ملے گی۔ محلہ لہریا گنج کے تینوں محلے کے لوگ اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ علاقے سے بھی لوگ اس میں کافی تعداد میں تشریف لاتے ہیں علماء کرام کو سننے کے لیے، شعراء اسلام کو سننے کے لیے۔ لہریا گنج ویلکم ٹیکسٹائل کے جو بانی ہیں، جو مالک ہیں، تمام بھائیوں کی طرف سے یہ پروگرام ہوتا ہے، اور لہریا گنج کے تمام مسلمان اس میں شرکت کرتے ہیں، اور اس جلسے کو اپنا جلسہ سمجھ کر اسے کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ایک بات جاننا چاہیں گے، آپ الحمدللہ آپ امام بھی ہیں اور مشہور عالم دین ہیں، آپ ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد ہونا شروع ہوا ہے، حالانکہ بہت سارے خرافات میں کمی آئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس پروگرام کے ہونے کے بعد سے محرم کے مہینے میں جو خرافاتیں جاری تھی، کیا اس میں کمی آئی ہے، کس حد تک کمی آئی؟ جی، اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے، بہت سارے اسلامی گاؤں سے تو تازیہ داری اٹھی چکی ہے، اور بہت ساری جگہ پر بھی اس پر پابندی لگ رہی ہے۔ امسال بھی مدھوبنی کے کئی مسلم محلوں میں جہاں تک مجھے جانکاری ملی ہے کہ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ امسال اس سے ہم لوگ تازیہ داری نہیں کریں گے، ڈھول تاشے وغیرہ نہیں بجائیں گے۔ لہریا گنج میں بھی اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے، بہت سارے لوگ جو پہلے کیا کہتے ہیں تازیہ داری میں مصروف رہا کرتے تھے، اب وہ پچھلے سال سے اس جلسے میں ان کی شرکت ہوتی ہے، اور پورے جلسے کو 10 روزہ جلسے کو بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ اپنے بارے میں آپ بتا دیں۔ جی، میں محمد انصار الحق، اس جلسے میں پچھلے سال بھی میں نے اپنی خدمات انجام دی تھی، امسال بھی انشاءاللہ اپنی خدمات کو انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ۔ حضرت آپ کیا کہنا چاہیں گے، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، 10 روزہ پروگرام ہے، یہ اس موقع سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ ذکر شہدائے کربلا ماشاءاللہ ہر سال ہمارے لہریا گنج، رضا چوک اور بالخصوص ویلکم ٹیکسٹائلز کے زیر اہتمام اس محفل پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، امسال بھی کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امسال گزشتہ سال کے بنسبت بڑے ہی تجھ کو احتسام کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دور دراز سے علماء و شعراء کی جماعت ہمارے لہریا گنج کی سرزمین پہ تشریف لا رہی ہے۔
اور بحمدہ تعالی ہمیں امید ہے کہ گزشتہ سال کے بنسبت ان سال بھی اللہ چاہے گا کامیابی ہمیں میسر نصیب میں ہم لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نوجوانوں کی جو تعداد ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ خاص کر خرافات میں زیادہ من لگتا ہے ان لوگوں کا، اس بار کیسا رہے گا؟ لہریا گنج کی قرب و جوار میں جو محلہ ہے، جو لوگ رہتے ہیں خاص کر نوجوان، کیا وہ لوگ محرم منائیں گے یا پھر ذکر شہداء کربلا کانفرنس میں حصہ لیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ہندوستانی میڈیا کو شکر گزار ہوں، اس لیے کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ تشریف لائے ہیں اور یہ خبرنامہ جو لوگوں میں جلسہ شروع ہونے سے پہلے پہنچائیں گے کہ پروگرام کو کس طریقے سے کیا جائے گا اور کس طریقے سے ختم کیا جائے گا، وہ خبرنامہ آپ جو سو آج ہی سے پہنچانا شروع کر دیں گے عوام میں انشاءاللہ۔ یہ کئی سال سے یہ ذکر شہداء کربلا کانفرنس جو ہو رہا ہے، جناب محمد علاؤالدین صاحب اور ان کے بھائی لال بابو اور ان کے بھائیوں سب مل کر یہ پروگرام کو شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ لہریا گنج میں ہم لوگ کو بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ پروگرام جب تک کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ حیات دے یہ پروگرام کو چلاتے رہے، اور ہم لوگ بھی ساتھ دیتے رہیں گے، تینوں محلے کے آدمی ساتھ دیں گے اور عوام بھی ساتھ دیں گے، اور یہ جلسہ جاری رہے گا۔ اور یہ پروگرام جو ہوتا ہے بہت بہترین پروگرام ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کا کمی نہیں آتا ہے، ہر چیز کا ویوستھا رہتا ہے، اس میں بھی کسی چیز کا کمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں تمام مقامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات اس جلسہ میں تشریف لاوے اور علماء کرام سے زبانی اپنی باجو نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ محرم الحرام کے موقع سے جو پروگرام ہے 10 روزہ پروگرام کے بارے میں؟ جی، میں سب سے پہلے آپ کے اس میڈیا کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی شہداء کربلا کانفرنس سرزمین لہریا گنج میں ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اور میں نوجوان طبقہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ کثیر تعداد میں آ کر جلسے کو کامیاب بناتے ہیں اور تمام تر خرافات سے اپنے کو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک امام حسین کا ذکر ہوتا رہے گا ہر نوجوان کے دلوں میں سرکار امام حسین کی محبت انشاءاللہ بسے گی، تو ہر تمام تر خرافات سے وہ انشاءاللہ پرہیز کریں گے اور انشاءاللہ بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور دیگر اس کانفرنس میں بڑے بڑے علماء اور شورا حضرات تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ ان سے بھرپور تقریر اور واضح نصیحت سماعت کریں گے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں ویلکم ٹیکسٹائل کے جو پروپرائٹر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں۔ سواگت ہے آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ بتائیں کہ جو پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی ہونے جا رہا ہے، کیسے اس کو آپ ارینج کرتے ہیں، کیسے مینج کرتے ہیں اس کو آپ؟ ہم عید کے بعد اس کو ارینج کرنا چالو کر دیتے ہیں، ہر عالم سے ہم ملتے ہیں، بات چیت فون پہ کرتے ہیں، ان کو تاریخ دیتے ہیں اور محنت کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اس میں جو خرچ ہوتا ہے یا خرچ عوامی ہوتا ہے یا پھر آپ کی طرف سے ہوتا ہے؟ میں 4 بھائی ہیں مل کے دیہات میں اس کا انتظام کرتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع سے آپ؟ یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ذکر کربلا کانفرنس ہے، ہر بھائیوں کو ہمارے طرف سے آنے کا وہ کوشش کریں اور ثواب حاصل کریں۔ 10 روزہ پروگرام ہونا ہے ذکر شہداء کربلا کانفرنس، اس میں بہت سارے علماء کرام اور شورا کرام تشریف لائیں گے، کچھ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے درشکوں کو آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی لہریا گنج کی سرزمین پر نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ سید الشہداء 10 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہندوستان کے نامور خطبہ و شعراء تشریف لا رہے ہیں، جن میں بالخصوص حضرت علامہ و مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ جو اتراکھنڈ یو پی کے رہنے والے ہیں، ان کا خطاب 5 روز ان کا خطاب ہوگا، اور واصف شاہ ودا مداح نبی حضرت
زین العابدین صاحب کانپوری جو ہندوستان کے عظیم شاعروں میں گنے جاتے ہیں اور بہت اچھی شاعری ہوتی ہے، لاجواب انداز ہوتا ہے، بہت اچھی نعت خوانی کرتے ہیں۔ اور شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ سید عبد الوسیع احمد صاحب قبلہ جو ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں، یہ بھی بڑے عظیم الشان شاعر ہیں اور بڑا لاجواب پڑھتے ہیں۔ اور دیگر جان محمد صاحب جو گورکھپور یو پی کے رہنے والے ہیں، یہ بھی بہت لاجواب شاعر ہیں۔ اور شہباز رضا نوری جو کلکتہ کے رہنے والے ہیں، یہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ اسد رضا صاحب برکاتی جو یو پی سے تشریف لا رہے ہیں، اور مثال الدین مثال صاحب مظفر پوری، یہ بھی مظفر پور سے تشریف لا رہے ہیں، بڑے عظیم الشان شاعر ہیں۔ اور مقامی علماء و شعراء بھی اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت تاریخ کو قاری صداقت صاحب قبلہ جو جامع ازہر مصر سے ان کی فراغت ہے اور بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، ان کی بھی تلاوت سننے کا موقع ملے گا۔ یہ تلاوت میں بہت عظیم الشان شان رکھتے ہیں، جامع ازہر سے ان کی فراغت ہے، 30 جون کو تشریف لائیں گے۔ اور مقامی علماء کرام بھی اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کریں گے، لہٰذا تمام عاشقان حسین سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کریں اور اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔